حجرات عربی زبان میں حجرہ کی جمع ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ ازواج مطہرات والے گھر جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام قیام فرمایا کرتے تھے ان کو حجرہ کہا گیا۔ قرآن مجید میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مختلف عنوانات میں آپ علیہ السلام کی نسبت والی چیزوں کا بھی ذکر کیے گئے۔ سینے کا ذکر کیا گیا، الم نشرح لک صدرک، کمر کا ذکر کیا گیا، الذی انقض ظہرک۔ اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کے شہر کا تذکرہ کیا گیا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کے انداز میں سے ایک انداز ہے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ نسبت والی چیزوں کا ذکر کرنا۔ تو اس سورت کا نام ہے سورۃ الحجرات۔ اس میں آگے جا کے ایک مسئلہ آ رہا ہے کہ بعض لوگوں نے نبی علیہ السلام کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر آواز سے کہا تھا کہ یا رسول اللہ باہر آئے، تو بے ادبی قرار دی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو کہ آپ ایسے کیوں بلا رہے ہو، میرے نبی جب چاہے آئیں، تم کون ہوتے بلانے والے؟ اس لیے آئندہ کوئی ایسی بات نہ کرے، حضور گھر میں ہو باہر والا انتظار کرے، جب آپ علیہ السلام باہر آ جائیں تو پھر بات کر لیں۔ تو اس مناسبت سے یہ پھر حجرات کے لوگ، چونکہ حجروں کے پیچھے سے بعض لوگوں نے آواز دی تھی تو وہ حجرات کا لفظ آ رہا ہے، اس صورت کا نام اس کے نام پر۔ اور اس صورت میں کچھ مسائل ہیں، آداب بتائے گئے، مسلمانوں کی تربیت کی گئی ہے۔ ایک حکم یہ بتایا گیا، کیونکہ پچھلی صورت میں فرمایا گیا تھا کہ تمہیں ہم نے جو رسول دیا ہے تو ان کی تعظیم بھی کرو، توقیر بھی کرو، ان کا وقار بھی، اس کا بھی خیال رکھو، عظمت کا بھی خیال رکھو۔ اس صورت کے اندر پہلی آیت میں فرمایا گیا کہ میرے رسول کے سامنے پیش قدمی نہ کرنا، میرے رسول سے آگے کوئی بات بڑھ کے نہ کہنا۔ میرا رسول یا میں ہوں، ہمارے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جو ہم کہہ دیں وہ تم کرو بس۔ البتہ یہ آیت مفسرین نے اس کا معنی بڑا وسیع بیان کیا کہ پیش قدمی کے کئی معنی ہیں کہ میں نے تمہیں جو عقیدہ دیا ہے اور میرے رسول نے تمہیں جو عقیدہ بتایا ہے، تم اس میں اپنی طرف سے کوئی چیز عقیدہ نہ بناؤ، یہ پیش قدمی ہو۔ جتنا دین ہم نے دیا ہے اتنا ہی رکھو، اپنی طرف سے دین نہ بناؤ۔ نماز صرف میرے لیے ہے اور طریقہ میرے نبی کا ہوگا، بس اس میں کسی اور تیسرے کو نہ دیکھو۔ اسی طریقے سے روزہ میرے لیے، روزہ میرے نبی کے لیے نہیں رکھ سکتے، روزہ میرے لیے، طریقہ میرے نبی کا ہوگا، کسی اور کا نہیں دیکھ سکتے، طریقہ میرے نبی کا ہوگا، اور پھر اس سے آگے کسی اور کے لیے آپ نہ دیکھو۔ ہر چیز میں آپ کھانا پکا رہے ہیں، کھانا صرف اللہ کے نام کا دیا جا سکتا ہے۔ ہاں طریقہ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دیکھا جائے گا کہ آپ علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا، اور پھر دیتے ہوئے ثواب کی نیت آپ کر سکتے ہیں۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا معنی یہ بیان کیا کہ کتاب و سنت سے انحراف نہ کرو۔ یہ معنی پہلی آیت کا جو حکم دیا گیا، کتاب و سنت سے، قرآن مجید کتاب ہے، سنت نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، ان سے ذرا بھی آگے پیچھے نہ ہو۔ جو شخص قرآن و سنت سے آگے پیچھے ہوگا، چاہے وہ محبت میں کوئی کام کر رہا ہو، ہماری نظر میں مردود ہو جائے۔ محبت یاد رکھیے، انسان بعض دفعہ کہتے ہیں محبت میں کر لیں، محبت میں ہی گمراہی آ جاتی، بعض محبت میں بھی دائرے اطاعت میں رہنا ہے، پیچھے رہنا ہے، آگے نہیں بڑھنا۔ ایک حکم یہ دیا گیا کہ جب میرے نبی کی محفل میں ہو تو تمہاری آواز میرے نبی کی آواز سے بلند نہ ہو، اور بات کر رہے ہو اگر براہ راست تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے زیادہ اونچی آواز سے بات نہ کرو، درمیانی آواز سے بات کرو۔ اگر کہیں تم نے ایسی بات کی اور میرے نبی کے دل میں کدورت آ گئی، بوجھ آ گیا، تو ہم تمہارے سارے اعمال ضائع کر دیں۔ اور پھر فضیلت بتائی کہ جو لوگ، یہ چونکہ چند ایک لوگ ایسے آئے تھے جو نئے آ رہے تھے، ان میں تھے، ورنہ سارے کے سارے آداب کا خیال رکھتے تھے، تو ان کا وصف بھی ذکر کیا صحابہ کا کہ جو لوگ نبی علیہ السلام کے بعد اپنی آوازوں کا خیال رکھتے ہیں، پست آواز سے بات کرتے ہیں، وہ سارے تربیت یافتہ ہیں، ان کے دلوں میں ہم نے تقویٰ انڈیل رکھا ہے، ان کو تقویٰ دے رکھا ہے، اور ان کو ہم نے معاف بھی کیا ہوا ہے، اجر عظیم بھی ہیں، وہ پریشان نہ ہوں، ان کو تسلی بھی دے دی۔ اس کے علاوہ فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے حجرات کے پیچھے سے آپ کو آواز دی تھی، یا محمد اخرج الینا، محمد باہر آئیے،
ہم نے آپ سے بات کرنی ہے۔ یہ انداز میرے نبی کے ساتھ آئندہ کبھی استعمال نہ کرنا۔ جو ایسا کرتے ہیں بے عقلی کی بات کرتے ہیں۔ اور اگر طریقہ کار کیا ہونا چاہیے کہ اگر میرے نبی گھر میں ہوں تو انہیں چاہیے صبر کریں یہاں تک کہ حضور خود باہر آئیں، تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ اسی طریقے سے علماء نے لکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بزرگان دین علماء امت کا بھی ادب یہی کہ آپ ان کے اوقات کا خیال رکھیں کہ جس وقت میں وہ ملتے ہیں اس وقت میں ان کے پاس جائیں۔ اس کے علاوہ کسی اور وقت میں کسی محدث کو جا کے تنگ کرنا ٹھیک نہیں، کیونکہ وہ بھی نائب ہے ان کا، تو ان کے آداب کا بھی خیال رکھا جائے۔ ایک اور اہم قاعدہ یہ بیان کیا جو کہ بڑا نازک بھی ہے اور ہر دور میں اس کی ضرورت ہے، میں کہ جب کبھی کوئی انوکھی خبر مل رہی ہو تو خبر کے انوکھا ہونے کو نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ خبر لانے والا قابل اعتماد ہے یا نہیں۔ کبھی بھی کسی نئی بات کو تحقیق کے بغیر قبول نہ کرنا، کبھی بھی کسی نئی بات کو تحقیق کے بغیر قبول نہ کرنا۔ کوئی فاسق غیر معتبر آدمی کوئی ایسی بات لے آئے تو تم اگر اس پہ عمل کرو گے، یاد رکھو اس سے تمہارا نقصان ہو جائے گا۔ اور واقعہ اس کا اس طریقے سے ہوا کہ عقبہ بن ابی معیط بہت بڑا کافر تھا، نبی علیہ السلام کو بڑا ستایا کرتا تھا۔ وہ تو قتل ہو گیا تھا۔ فتح مکہ کے بعد اس کا بیٹا بھی کلمہ اس نے ظاہری الفاظ میں پڑھا تھا، نیا مسلمان، ابھی پتہ وتا کچھ نہیں، مسلمان ابھی گویا کہ ابھی کلمہ بھی آدھا پڑھا ہے، چونکہ مکے والے سارے دبگے تھے تو دبگے پڑھا، ابھی شرح صدر بھی تھوڑا ہوا، اطمینان والی کیفیات آہستہ آہستہ آ رہی۔ تو نبی علیہ السلام کی محفل میں تھا، اس کا نام تھا ولید۔ آپ نے کہا کہ بنو المصطلق ایک قبیلہ ہے، وہاں جاؤ، ان لوگوں نے زکوٰۃ دینی تھی سالانہ، ابھی تک زکوٰۃ دی نہیں، جا کے ذرا معلومات لے کے آؤ۔ آپ نے اس کو بھیج دیا۔ اللہ کی شان بنو المصطلق کی اور اس ولید کی پہلے کبھی ناراضگی چلتی، اسلام سے پہلے کی بات۔ یہ ڈرتا ہوا جا رہا تھا کہ وہ قبیلہ تو میرا جانی دشمن ہے، مجھے حضور نے وہاں بھیج دیا، مجھے مار نہ دے۔ یہ اسی تصور سے جا رہا تھا کہ وہ تو مجھے مار ہی دیں گے۔ یہ آگے نکلا، اللہ کی شان انہیں بھی اطلاع ملی ہوئی تھی کہ حضور کا قاصد آ رہا ہے، تو وہ شہر سے باہر نکل آئے لینے کے لیے۔ یہ ڈرا ہوا تھا پہلے سے، نے کہا ہو مجھے تو پہلے فکر تھی کہ یہ مجھے ماریں گے، یہ تو شہر سے باہر آئے ہوئے۔ وہ وہیں سے موڑ کے واپس بھاگا ہوا آیا اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ خیر نہیں تھی میری، میں تو جان بچا کے پہنچا ہوں بڑی مشکل سے۔ زکوٰۃ تو دینا دور کی بات ہے، وہ تو آپ کے قاصد کو مارنا چاہتا تھا۔ اللہ کی شان نبی علیہ السلام کو غصہ بھی آ گیا کہ یہ کیا بات ہوئی، انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیوں کیا؟ لیکن آپ تردد میں تھے کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ لیکن جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے نا، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اب دیر نہ کریں، اب تو ان پر حملہ کرنا چاہیے، میں ان لوگوں نے ایسا کیوں کیا، حملہ کروائیں۔ اور آپ کہہ رہے ٹھہرو میں سوچ رہا ہوں، غور کر رہا ہوں، تحقیق ہو رہی ہے، دیکھیں۔ لیکن وہ سامنے والے زور دیے جا رہے، تو اصول دیا کہ نہیں، کبھی کوئی ایسی ویسی بات آ جائے جو تمہارے مزاج کے خلاف ہو، تمہارے کاروبار کے خلاف ہو، مفاد کے خلاف ہو، امت کے خلاف ہو، سن کر جذباتی باتیں مت کرو، تحقیق کرو، وگرنہ پچھتانا پڑے گا۔ اور آگے فرمایا کہ تم میں جو ہمارے نبی ہیں، صرف وہ تمہارے قریشی ہونے کے ناطے سے ان کو نہ دیکھو کہ تمہاری رشتہ داری ان کے ساتھ، تم ان کو جو چاہے وہ کر لیں۔ ان کی ایک حیثیت ہے کہ وہ رسول اللہ ہے، کوئی ضرورت ہوگی اللہ ان کو بتا دے گا۔ تم کون ہوتے ان کو مجبور کرنے والے؟ اس لیے ان کو مجبور مت کرو۔ اگر وہ مجبور تم ان کو مجبور کرو گے اور وہ تمہاری کسی بات تمہاری طرفداری کریں گے تو یاد رکھو اس طرح تم مشکل میں پڑ جاؤ، کیونکہ ان کا منصب رسالت کا تقاضا یہ ہے کہ تم ان کی سنو، نہ کہ ان کو اپنی سناؤ۔ اور آگے پھر تائید بھی کی، چونکہ ایسے لوگ تو چند ایک، باقی تو تربیت یافتہ جماعت تھی، تو کوئی کسی کے ذہن میں آئے کہ صحابہ کی جماعت کی تربیت نہیں ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ کے اوصاف ذکر کیے کہ صحابہ کی جو جماعت، جو میرے نبی کے شاگردوں کی جماعت ہے، اکثر جماعت ٹھیک ہے، وہ چند چونکہ میں نے ذکر کیا کئی 100 قبائل آخر سالوں میں مسلمان ہوئے، تو ان میں نئے لوگوں کی تربیت کی زیادہ ضرورت تھی، پہلے والے تربیت یافتہ تھے۔ تو پھر آیات میں صحابہ کی تعریف کی گئی کہ تمہارے اوصاف کیا ہیں، کہ ایمان تمہیں محبوب ہے، تمہارے دلوں میں ایمان مزین ہے، تمہیں کفر ناپسند ہے، فسق ناپسند ہے، نافرمانی ناپسند ہے، تم تو ہدایت یافتہ ہو، تمہارے ایمان میں کوئی شک نہ کرے، اور میرا فضل ہے تم پر، میرا احسان ہے تم پر۔
اور اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس نے جو تمہیں دیا ہے تم اس کے اہل تھے۔ اور ایک اور اصول یہ بتایا کہ اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ مسلمانوں کی دو جماعتوں میں کبھی بھی تم دیکھو، قیامت تک کے لیے ضابطہ کہ مسلمانوں کی دو جماعتوں میں، دو گروہوں میں اختلاف ہو گیا تو باقی مسلمان کیا کریں؟ فرمایا کہ اگر ایسا ہو جائے کہ دو مسلمانوں کی چھوٹی جماعتوں میں اختلاف ہو جائے، باقی لوگوں کو چاہیے کہ وہ فوراً اپنا کردار ادا کرتے ہوئے ان میں صلح کروائیں۔ مثلا مارکیٹ ہے، دو دکانداروں میں لڑائی ہوگی اور باقی کہنے لگے یار جو مرضی ہوتا ہے، نہیں، باقیوں کو صلح کرانی چاہیے۔ یہ نہیں کہ جناب بیٹھے رہو دیکھو یار ہوتی رہے لڑائی، ہمیں کیا ہو رہا ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ اور فرمایا کہ اگر ان میں سے کوئی ایک زیادتی پر ہو، دوسرا مظلوم ہو، اور پھر اس وجہ سے صلح نہ ہو رہی ہو، تو جو زیادتی کر رہا ہے تم اس کو دباؤ تاکہ وہ زیادتی چھوڑے، اس پر دباؤ ڈالو، اس اور مظلوم کی طرفداری کرو تاکہ وہ زیادتی چھوڑے، اور پھر صلح کراؤ۔ صلح بھی ایسی نہ ہو جس میں کسی ایک کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو۔ ہم کہتے ہیں بس یہ ٹھنڈے ہو جاؤ، چپ چپ چپ، نہیں، انصاف بھی دلاؤ، ایسی صلح کرواؤ جس میں کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ اگر ایسا ہو جائے تو ٹھیک ہے، وگرنہ تم ظالم کے ساتھ جنگ کرو، مقابلہ کرو، مظلوم کا ساتھ دو۔ اور یاد رکھو ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ کو انصاف کرنے والے پسند ہیں، زیادتی کسی کی طرف نہ کرنا۔ اور آگے ایک اور حکم ہے، فرمایا کہ جیسے ماں باپ کی نسبت سے رشتہ داریاں ہوتی ہیں، فرمایا ایمان جس نے قبول کیا ہے تو ایمان کی وجہ سے بھی رشتہ داری قائم ہو گئی۔ ہر مومن دوسرے مومن کا ایمانی رشتے سے بھائی ہے، اس لیے انما المؤمنون اخوہ، سارے ایمان والے آپس میں رشتہ دار کے اعتبار سے، اسلامی اعتبار سے بھائی بھائی۔ فاصلحوا بین اخویکم، جہاں کہیں بھی ناراضگی ہو تو بھائیوں میں صلح کرایا کرو۔ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ یہ آداب اور اصول بتائے گئے، دیکھیے ان کا ترجمہ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے پہل نہ کرو، آگے نہ بڑھو ان سے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کے حالات کو جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کیا کرو۔ ولا تجہروا لہ بالقول، اور بلند آواز سے میرے رسول سے بات نہ کیا کرو، کجہر بعضکم لبعض، جیسے تم ایک دوسرے سے بات کرتے ہو۔ ان تحبط اعمالکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک جو لوگ اپنی آوازیں رسول اللہ کے حضور میں دھیمی کر لیتے ہیں، اولئک، یہی لوگ ہیں، الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، جن کے دلوں کو پرہیزگاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے جانچ لیا ہے۔ لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، بے شک جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں اکثر ان میں سے عقل نہیں رکھتے۔ ولو انہم صبروا، اگر پیغمبر صبر کرتے، حتی تخرج، اگر وہ لوگ صبر کرتے پیغمبر کا، حتی تخرج الیہم لکان خیر لہم، یہاں تک کہ آپ ان کے لیے خود باہر آ جاتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، گناہوں کو بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی غیر معتبر آدمی خبر لے آئے کوئی، فتبینوا، بس تم تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ کہیں کسی قوم پر بے خبری سے تم نہ جا پڑو پھر اپنے کیے پر تم پشیمان ہو جاؤ۔ واعلموا ان فیکم رسول اللہ، جان لو تم میں اللہ کے رسول ہیں تمہارے مابین، لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، اگر وہ سی باتوں میں تمہارا کہا ماننے لگے تم پر مشکل پڑ جائے۔ آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے حضور کو مجبور کیا تھا کہ آپ جنگ کے لیے آگے بڑھیں، وہ لوگ جو ابھی جنہوں نے زکوٰۃ نہیں دی آپ چلتے کیوں نہیں، دیر کیوں کر رہے ہیں؟ میں کہ تم مجبور نہ کرو، بس ٹھیک ہے
نبی جو کر رہے ہیں ان کی بات کو سنو۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی ہے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اس کو تمہارے دلوں میں اچھا کر دکھایا ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، تمہارے دلوں میں اے صحابہ کفر اور گناہ نافرمانی کی نفرت ڈال دی۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ فضلا من اللہ ونعمہ، اور یہ اللہ کی طرف سے فضل اور احسان ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک دعا بھی امت کو سکھائی کہ یہ دعا مانگا کرو جو میرے صحابہ کو وصف ملے، اے امت تم بھی اللہ سے مانگا کرو۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین۔ یہ دعا بڑی زبردست، صحابہ کے اوصاف میں سب سے بڑی وصف والی جس نے تفصیل کے ساتھ اوصاف کو ذکر کیا یہ آیت ہے کہ صحابہ کے اوصاف میں تھا کہ صحابہ دنیا پرست نہیں تھے، گناہ پرست نہیں تھے۔ یاد رکھیے صحابہ میں جو تھوڑے بہت اختلافات ہوئے اس کی وجہ نفسانیت نہیں تھی، اللہ کے حکم کی تلاش میں ہر طرف ہر صحابی یہ چاہ رہا تھا کہ اللہ کی رضا شاید اس میں ہے، دوسرا چاہتا اللہ کی رضا شاید اس میں، اس وجہ سے اختلافات بھی ہوئے، لیکن کسی کے اندر نفسانیت نہیں تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کی جنگ ہوئی ہے حضرت معاویہ کے لشکر کے ساتھ، بتائیں ان کے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، کیا وہ منافق ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ منافق نہیں، وہ مومن۔ اچھا مومن ہے تو کہا وہ آپ سے لڑ رہے ہیں، کہ وہ تو ان کو غلط فہمی ہو گئی، مسئلے کو سمجھنے میں غلط فہمی ہو گئی کہ میں نے یہ کہا تھا کہ عثمان غنی کے قصاص میں کچھ ٹائم لگ جائے، بعد میں قصاص لے لیں گے، لیکن وہ لوگ انہیں غلط فہمی یہ ہوئی کہ حضرت عثمان وہ صحابی ہیں جن کی خاطر بیعت رضوان ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ایک آیت میں فرمایا تھا کہ جس نے بیعت کی ہے، اگر زندگی میں اگر کسی نے یہ بیعت توڑی یعنی اس بیعت کو پورا نہ کیا اور مر گیا تو وہ جہنم میں جا سکتا۔ تو عثمان وہی ہیں، اس وقت تو حقیقت نہیں تھی، آج تو حقیقت میں قتل ہو گئے، اس لیے دیر کرنے میں اگر ہم مر گئے تو ہم جہنم میں نہ چلے جائیں۔ تو ان کے ذہن میں وہ تھا، ان کے ذہن میں تھا کہ حالات ٹھیک نہیں، تھوڑے سے دنوں کے بعد قصاص لے لے، دونوں قصاص لینا چاہتے تھے۔ ایک گروہ کہتا تھا جلدی ہو جائے، دوسرا کہتا تھا ذرا دیر سے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی یہ اعلان نہیں کیا تھا کہ علی کا مقام تھوڑا ہے، وہ کہتے تھے کہ علی میرا سردار ہے، علی میرا سربراہ ہے، صرف اتنا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ قصاص میں جلدی کر لیں، قصاص میں دیر نہ کریں۔ اس اختلاف کی وجہ سے دو جماعتیں آپس میں ہوئی، اور یہی وجہ ہے کہ قیصر روم نے جب اسے پتہ چلا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت علی میں آپس میں اختلاف ہو گیا، تو اس نے پیغام بھیجا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس کہ اگر آپ چاہیں تو میں فوج اور جدید اسلحہ بھیج دیتا ہوں، تو علی آپ پر زیادتی کر رہا ہے تو آپ اسے بدلہ لے لیں۔ تو جواب میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ او رومی کتے، اگر تو نے علی کی طرف ترچھی نگاہ سے دیکھا تو تیری نگاہ کو پھوڑنے والا معاویہ ہو، اور اگر تو نے پیش قدمی کی تو علی کی فوج کا پہلا سپاہی معاویہ ہو۔ یعنی اتنا پیار بھی تھا، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق بھی تھا، بس وہ اللہ کے حکم کے معاملے میں رائے کہ اللہ کی رضا کس میں ہے۔ ہمارے اختلافات اور طرح کے، ان حضرات کے اختلاف اس طرح کے نہیں تھے، تو قرآن نے کہا کہ ان میں کفر، فسوق، عصیان نہیں تھا۔ بعض لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہو جی صحابہ کرام حکومت کے چکر میں حضور کے ساتھ تھے، بھائی قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں نہیں، ان کے درمیان یہ چیزیں تھی نہیں، وہ تو صرف اللہ کی رضا کے متلاشی تھے۔ اولئک هم الراشدون، ہدایت یافتہ لوگ دیکھنے ہوں تو ان کو دیکھو، اللہ کہہ رہا ہے، اور یہ اللہ کا فضل ہے۔ آگے فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو ان کے درمیان صلح کرا دو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ایک ان میں دوسرے پر زیادتی کر رہا ہو، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تو اس سے لڑو جو زیادتی کر رہا ہے، حَتَّى تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ یعنی یہ نہیں کہا جا رہا کہ اس سے لڑو جو تمہارا رشتہ دار نہ ہو، تمہاری زبان نہ بولتا ہو، نہیں، یہ بھی نہیں کہا کہ اس سے لڑو جو کافر ہو، اور اگر کافر حق پر ہے بالفرض تو اس میں بھی اگر مسلمان کو کافر کا ساتھ دینا پڑے گا اگر دنیا کے مسئلے ہو۔ ایک طرف کافر ہو، آپ نے واقعہ سنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو ایک منافق چلا گیا تھا،
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد دو شخص آئے، ایک منافق ٹائپ تھا اور ایک یہودی تھا. تو یہودی، آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا چونکہ وہ حق پر تھا اس مسئلے میں. تو منافق جو کلمہ پڑھتا تھا اسے پسند نہ آیا، تو حضرت عمر کے پاس لے گیا. کہنے لگا جی ہم کلمہ پڑھتے ہیں، آپ یہ نہ دیکھیں حق اور باطل کیا ہے، آپ دیکھیں کلمہ کون پڑھتا ہے، آپ ہمارے حق میں فیصلہ کریں. حضرت عمر نے پھر تلوار مار دی، کیا فیصلہ پھر یہ ہو. تو یاد رکھیے تعصب چھوڑ دینا کہ نہیں نہیں میرا رشتہ دار کون ہے، میرا ہمسایہ کون ہے، میرا مارکیٹ کا کون سا، نہیں نہیں، سچ کس کے ساتھ، اس کا ساتھ دینا ہے میرے. حتیٰ تفیء الی فقاتل التی تبغی حتیٰ تفیء الی امر اللہ فإن فات، اگر وہ لوٹ آئے زیادتی کرنے والا، فاصلحوا بینہما بالعدل، تو ان دونوں میں انصاف سے صلح کرا دو. واقسطوا، اور انصاف سے کام لیا کرو. ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. انما المؤمنون اخوہ، بے شک مسلمان ایمانی رشتے سے آپس میں بھائی بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں میں صلح کرایا کرو. واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. علماء نے لکھا، مفسرین نے، قرآن مجید کی وہ آیت جس پر 14 صدیوں میں سب سے کم عمل ہوا، جس پر سب سے تھوڑا عمل ہوا، وہ یہ والی آیت کہ مسلمان ایک دوسرے کی صلح نہیں کراتے. وہ کہتے ہیں ہمیں کیا لگے. یاد رکھیں اسی وجہ سے یہ اتنے بڑے اختلافات پیدا ہو، گلی سے محلہ، محلے سے پھر علاقہ، علاقے سے پھر صوبہ اور ضلع اور پتہ نہیں کیا کیا کہاں چلا گیا. اس لیے رشتہ داریوں کے معاملات میں بھی فوراً بندہ درمیان میں پڑے، ان کو صلح کروائے. اور صلح کرانے میں اگر دو آپس میں فریق دور دور ہیں تو شریعت نے گنجائش رکھی ہے کہ آپ اتنی گول مول بات کر سکتے ہیں کہ مثلاً ایک کے پاس گئے تو اسے کہا یار وہ جو جن سے تمہاری لڑائی ہے نا، آج میں ان کے پاس گیا تھا، میری ان سے ملاقات ہوئی تھی، وہ تو آپ کے بارے میں اچھی بات کر رہے تھے، حالانکہ اس نے نہیں کی، لیکن آپ اپنی طرف سے اتنا ایڈ کر سکتے ہیں کہ یار وہ آپ کے بارے میں اچھی بات کر رہے تھے. میں تو حیران ہوا، وہ تو انہوں نے کوئی ایسی ویسی بات ہی نہیں کی، حالانکہ اس نے گالی دی ہو سکتا ہے. اور آپ دوسرے کے پاس گئے، ان کا یار تم اتنا غصہ کر رہے ہو، وہ تو کہہ رہا ہے وہ تو میرے بھائی ہیں، وہ تو میرے محسن ہیں. تو اب کیا ہوا، ان گفتگو ان باتوں سے دل میں نرمی آ گئی، جوڑ پیدا ہو. تو ایسی نیکی کرنی چاہیے. ہم کہتے ہیں نہیں نہیں ہم تو سچ بولیں گے. جس سچ سے لڑائی ہو رہی ہو وہ سچ نہیں بولنا چاہیے اس موقع، کیونکہ وہ سچ ہمارے لیے ہم فتنے کا ذریعہ بنا رہے ہیں اس کو. اس لیے کوشش کیا کریں، مارکیٹ ہو، گھر ہو، معاملات ہو، چھوٹے چھوٹے معاملات کو چنگاری نہ بننے دیا کریں. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.